अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू माय न्यू चैनल ईमानज़रा चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप सो मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जी हो रहा था सुबह का टाइम आपको पता है कितना तेज़ और कितने जल्दी से गुजर जाता है, क्योंकि बच्चे जाने होते हैं स्कूल, हस्बैंड जी ने जाता है ऑफिस, और घर के काम और सारा कुछ इतना तेज़ी से चल रहा था। सुबह का टाइम इतना तेज़ी से चल रहा था कि समझ ही नहीं आती है। जी आज एक नए व्लॉग में एक नए दिन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं, और आज ये नया दिन और चढ़ता है और नई खुशियाँ लेकर आते हैं। अल्लाह ताला सब के लिए नई खुशियाँ लेकर आए, आमीन सब आमीन। यहाँ पे जी मैंने जूस बना लिया था स्ट्रॉबेरी का, और जी यहाँ पे सुबह के टाइम में इतना नाश्ता किया नहीं जाता है, क्योंकि बच्चों के साथ आपको पता है बस ये क्योंकि स्कूल गोइंग बच्चे जो होते हैं बस टोटली बस एक जूस पी के और बस चले जाते हैं बस ना। लेकिन फिर भी नाश्ता तो बनाना हो बहुत ज़रूरी होता है ना, क्योंकि हो या ना हो लेकिन टेबल पर सजा होना ज़रूरी है। यहाँ पर जी बस बच्चे तैयार ही हो रहे थे और बस मैंने अपनी ड्यूटी करनी थी, जैसे कि नाश्ता, बच्चों का लंच और बॉटल्स वगैरह रेडी करनी होती हैं। इसके अलावा जी सर्विंग करने, क्योंकि रात को ही कपड़े वगैरह प्रेस करके रख दी जाते हैं ताकि सुबह में इतनी मुश्किल ना हो सके। ज़्यादातर ये बच्चों को यही बोला जाता है कि सुबह में ही शूज़ वगैरह पॉलिश कर लीजिए, लेकिन बच्चे कहाँ सुनते हैं, बच्चे अपने ही मनमानी करते हैं। चलें लेट्स गो। आपको थंबनेल में पता चल ही गया होगा कि वीडियो का आगाज़ और वीडियो आज किसके मुतालिक है। वीडियो को फुल वॉच कीजिए, लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, जो बेल आइकन को तो बनाना भूल लीजिएगा। नए जो वीडियो में मेरे आए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। चलें जी वीडियो का आगाज़ करते हैं। भोलापन छोड़ें और स्मार्ट बने, तभी बनेगी बात। जो ख़वातीन की साफ दिल जो होती है ना, भोली भाली होती हैं, सीधी सादी होती हैं, दिमाग वाले होते हैं ना, होशियार लोग, चालाक लोग, उनसे जमकर फ़ायदा उठाते हैं। आपने कभी देखा होगा ना, जिनकी न्यू शादी होती है तो पहले से जो ख़वातीन होती हैं या जो भी घर में अवेल होती हैं या होशियार चालाक या बच्चियां, जो क्योंकि आपको पता है जो नई बच्चियां होती हैं वो इस तरह की होती हैं, भोली भाली सी। आजकल तो भोला भाला कोई नहीं होता, खैर सभी होशियार चालाक और सियानियाँ होती हैं आजकल तो। लेकिन फिर भी चलें, बाकी के निस्बत से जो होते हैं ना वो कम ही होते हैं, क्योंकि जो चालाक होती हैं वो उनसे जमकर फ़ायदा उठा रही होती हैं। हम बाज़ औक़ात ज़्यादा बोलने वाली जो होती हैं वो बिल्कुल ही नाकाम और बहुत होती है। जो सीधी सादी से होती हैं वो बहुत ही चालाक हो जाती हैं। जो ख़वातीन गैदरिंग में रहती हैं, रिश्तेदारों में या होशियार ख़वातीन में, चालाक ख़वातीन में रहती है ना, वो अपनी ज़िंदगी में यही कहती हैं कि ऐ ज़िंदगी हमें भी कोई तावीज़ दे दे, या हमें भी कोई थोड़ा सा होशियार कर दे कि हम भी थोड़े चालाक बन जाए, सियाने बन जाए, क्योंकि भोले भान में लोग जो होते जीने नहीं देते ना। तो अक्सर मासूम भोले भाले सीधे साधे लोग जो होते हैं यही कहते हैं जी आज कि आपको ज़रूरत नहीं है, मत ज़रूरत करें किसी तावीज़ की, किसी जादू की सीखने की या किसी होशियारी की। आज की वीडियो में इससे ये बातें में ख्याल रखें कि आज कल के ज़माने में और दुनिया में बेहिसाब लोग होशियार और स्मार्ट बने फिर रहे हैं और चालाक बनने फिरते हैं, लेकिन कोई जजमेंट भी नहीं कर पाते कि होशियार है, चालाक है, लेकिन यही कहा जाता है कि वो चालाक नहीं है। देखते हैं वो कौन से पॉइंट्स हैं जिनको फॉलो करके आप भी होशियार चालाक से आने बन सकते हैं। जी चलिए लेट्स गो। पहला स्टेप जी है, जो बात को दिल से निकाल दे कि सिर्फ आपके साथ ही हुआ है। अक्सर औक़ात ये ख़वातीन कहती हैं ना कि ये बात सिर्फ मेरे साथ ही हुई है, या कोई मोहल्ले में अपने घर से मिसबिहेव हो जाता है, या कोई ऐसा देवरानी का बच्चा या जेठानी का बच्चा, एटलीस्ट कि कोई मोहल्ले का बच्चा या कोई ऐसी सास ससुर कुछ मिसबिहेव कर देते तो ख़वातीन क्या समझने लग जाती कि हाय मेरे साथ ही होना था। नहीं, आप घर से बाहर तो निकलें। आप किसी लोगों की अगर फीलिंग्स को समझेंगे ना तो आपको ये महसूस नहीं होगा कि आपके साथ ही सिर्फ ये हुआ है। आप लोगों की अगर वाक़यात सुन लेंगे तो आप कहेंगे नहीं ये वाक़या ही किसी के साथ नहीं, सबके साथ ही ऐसा था। ये नेचुरली बात है कि अगर जो आपके साथ हो रहा होता है वो सबके साथ हो रहा होता है, लेकिन ये महसूस नहीं होता क्योंकि आप घर में बैठे होते हैं, आपको किसी दूसरे का अंदाज़ा नहीं, किसी बात का पता नहीं है, क्योंकि आप घर में है ना, किसी बाहर से तो नहीं ना। तो इसलिए आप ये पहली बात है ये समझना छोड़ दें कि ये सिर्फ आपके साथ वाक़या हुआ है। इस लाइफ में, इस दुनिया में, इस ज़माने में हर इंसान के साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर होती हैं जो दूसरों के साथ डिस्कस किए जाए तो दूसरों को पता चले। अगर दूसरों को डिस्कस ना किया जाए तो ऑब्वियसली यही लगता है कि हमारे साथ ही ऐसा हो, लेकिन नहीं, हर इंसान के साथ ऐसा होता है। सबसे पहले अपने दिल से ये बात निकाल दें कि ये आपके साथ ही हुआ है। और सेकंड पॉइंट जी,
زیادہ اچھا ہونا ہمارے خود کے لیے اچھا نہیں ہے۔ زیادہ اچھا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے لیے اتنا زیادہ اویل نہ ہو، اتنا زیادہ اویل نہ ہو کہ ان کے بلانے سے پہلے ہی آپ ان کے پاس چلے جائیں، ان کی اتنے فکر کریں، ان کی اتنا خیال کریں کہ آپ اپنا آپ بھول جائیں۔ اس طرح انسان اپنا ویلیو کھو دیتا ہے، اور وہ بس پھر کیا ہوشیار لوگ اور سیانے لوگ اس کے اوپر غالب آ جاتے ہیں اور وہ اس کی اپنی ویلیو کھو دیتے ہیں، کیونکہ زیادہ ضرورت سے زیادہ بھی اگر کسی کے سامنے آ جائے، کسی کو ویلیو دینا، کسی کو سمجھنا، اپنے سے زیادہ محسوس کرنا، اگر کوئی بھی مین ایگزامپل کہ آپ کی کوئی بھی بات ہو جاتی ہے لیکن پھر بھی آپ کسی بات کو درگزر کر کے آپ جاتے ہیں یا کسی کے پاس یا کسی کا دل بہلانے کے لیے، اوبویسلی وہ یہی سوچ رہا ہوتا ہے کہ اس کو کوئی مطلب ہے ہمارے پاس آنے کا۔ بے شک وہ نیک نیتی کے ساتھ یا اچھے اخلاق کے ساتھ، اچھے پرفارمنس کے ساتھ ان کے پاس جاتے ہیں، ان کے دکھ بانٹتے ہیں، ان سے بات چیت کرتی ہیں، لیکن اگلے کیا سمجھتے ہیں؟ اگلے یہی سمجھتے ہیں کہ کیا کوئی ان کو مطلب ہے یا کوئی ان کی بات ہے کہ یہ میرے پاس آئی ہیں، لیکن نہیں، اتنا اچھا مت بنے گی جو آپ کے لیے فائدہ نہ ہو، آپ کے لیے آپ اپنی نظر میں یا ان کی نظر میں اپنی ویلیو کو کھو دیتے ہیں۔ اس طرح آپ اپنی اہمیت کو بھی کھو دیتے ہیں۔ کبھی کبھی ہمیں ایسا کہتے ہیں نا کہ کون سے گناہوں کی سزا مل رہی ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ایسے کر رہا ہے، یا ہم نے کس کے ساتھ کیسا کیا ہمارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے۔ کبھی کبھی اچھا پن کی بھی سزا ملتی ہے۔ یہ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اتنا اچھا نہ بنے کہ کوئی اس کو نگل، اور کتنا کڑوا بھی نہ بنے کہ اس کو تھوک دے، کیونکہ اتنا اچھا بننے نا کہ وہ اس کو نگل ہی لیتا ہے۔ یہ آپ نے مثال تو سنی ہے نا، کتنا اچھا بننا ہے، جتنا بھی اچھا بنے تو اگلا انسان اس کو نگل ہی لیتا ہے، کیونکہ اچھے کی مثال وہی ہے، نیکی کا دریا میں ڈال۔ کیونکہ اب اوبویسلی اس کی اہمیت کو نہیں جانتے ہوتے، لیکن اس کو ایک سمجھے کہ ایک کام ان سے لیا جا رہا ہوتا ہے، ان سے مطلب کے لیے ان سے بولا جا رہا ہوتا ہے کہ ان سے مفاد و مطلب کیونکہ اوبویسلی یار اس کی اہمیت تو کھوئی ہوتی ہے، کیونکہ اس کی قدر اہمیت بالکل بھی نہیں ہوتی۔ تو اس لیے آپ اس بات کا شکار ہونا چھوڑ دیں کہ اتنا اچھا اور کسی کے لیے اتنی ویلیویبل نہ کریں، ویلیو کسی کی نہ رکھیں۔ ہاں، اگر کوئی آپ سے متوجہ ہے یا آپ کے پاس آ رہا ہے تو اٹ از نیک نیتی کے ساتھ، اس کے ساتھ اچھے خلوص کے ساتھ پیش آئیں۔ چلیں جی، اگلی سٹیپ کیا ہے؟ آپ کو ایک پوائنٹ آف ویو کرتے جاتے ہیں جس کو فالو کر کے آپ بھی سیانی، چالاک، ہوشیار بن سکتی ہیں۔ جس سے مطلب اسی سے پریت، یہی ہوتا آ رہا ہے نا، آپ نے کبھی دیکھا ہے نا، ہوتا ہے نا ایسا کہ جس سے مطلب ہوتا ہے وہ اتنا میٹھا ہو جاتا ہے، اتنا میٹھا ہو جاتا ہے کہ جس کی کوئی شہد کی ضرورت ہی نہیں پڑتی اس کے لیے، اور جس سے مطلب نکل جاتا ہے وہ اتنا ہی کڑوا ہوتا ہے جیسے نیم کے پتے۔ یہی ہوتا آ رہا ہے یار، ازل سے یہی ہوتا ہے، اور ہوتا بھی ایسا یہی ہوگا۔ کہتے ہیں نا، جس سے مطلب لوگ اسی کے گن گاتے ہیں، اور وہ اگر وہ کوئی برا بھی کر رہا ہوتا ہے نا تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ وہ برا کر رہا ہے، وہ کہتا ہے ہاں ہوتا ہی ایسا ہے، یہی دنیا کی ریت ہے نا، ہے نا۔ آپ کے ساتھ بھی کبھی ایسا ہوا ہوگا، کبھی رشتہ دار میں، یا کبھی ایسی بڑی بہو یا چھوٹی بہو یا نن یا کوئی بھی ایسی بات ہوتی ہوگی جس سے مطلب ہوتا ہوگا، یا بھابھی سے، نن سے، جس سے بھی، گھر سے کوئی بھی، ایٹ لیسٹ کہ کوئی بھی بندہ ہے، ایون کہ کوئی بھی بندہ ہوتا ہے تو جس سے مطلب ہوتا ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا کتنا میٹھا ہو جاتا ہے، اور کتنا ہی اچھا اس سے رس گھلنے لگ جاتا ہے، جیسے کہ اسی سے ہی رس جھلک رہے ہیں۔ کہتے ہیں نا، جس سے کھایا اس کے ہی گیت گایا۔ اگر ہم اس چیز کو دیکھ لیں نا، مینٹلی طور پر اپنے آپ کو پریپیئر کر لیں کہ یہ ہوتا ہی ایسا ہے، تو پھر دکھ انسان کو ایک کم ہوتا ہے، کیونکہ ہم کوئی انوکھے انسان تو ہیں نہیں دنیا میں کہ ہمارے ساتھ ہی ایسا ہوا ہے، آج سے پہلے بھی ایسا ہوا آتا تھا، وہ ایسا ہی ہوتا آئے گا، کیونکہ انسان کی فطرت کو کوئی چینج نہیں کر سکتا، انسان کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ انسان تو بدل سکتا لیکن اس کی فطرت کبھی بھی نہیں بدل سکتی۔ ہم دل کو یہ سمجھا لیں نا کہ لوگ ہوتے ہی ایسے ہیں تو اتنا فیل بھی نہیں ہوتا۔ ہم لوگوں کو ان کی ضرورت کی زیادہ ترجیح دیتے ہیں نا، تو ہمیں ایسے ہمارے دل کو ایسے ٹھیس پہنچ جاتی ہے کہ جس کی ان کی فطرت ہی ایسی ہوتی ہے، ان کی فطرت تو ہم بدل نہیں سکتے، لیکن حالانکہ ہاں اپنے آپ کو ضرور بدلا جا سکتا ہے کہ ان کے پاس، کیا ہم اپنے دل کو ایک لمٹ کر لیں کہ ہم نے اس کو کتنی ٹائم دینا ہے، کتنا اس کو اگنور کرنا ہے، کتنا اس کے پاس بیٹھنا ہے، کتنی اس کو امپورٹنس دینی ہے، کتنا اس کے ساتھ اویل رہنا ہے۔ یعنی ہم اپنے آپ کو خود بدل سکتے ہیں، کسی کو دوسرے کو بدلنے کے بغیر ہم اپنے آپ میں خود چینجنگ لا سکتے ہیں، کیونکہ لوگ تو بدلتے نہیں۔ ہمیں خود اپنی لمٹ اور اپنے کراس کر لیں کہ لمٹ کو بدل نہیں، وہاں جانے سے منع کر لیں کہ ہم اپنے آپ کو بدلنا شروع کر دیں، تو دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں کتنی اچھے اور کتنی بدلاؤ آتا ہے، کتنا اچھا محسوس ہوتا ہے آپ کے ساتھ۔
اگر ہم کسی کو دوسرے کو بدلانے لگ جائیں گے تو ایون کہ یہ تو ہے ہی نہیں کہ وہ تو خود بدل ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ اپنے آپ کو خود بھی بدلنے کی کوشش کرے گا لیکن اس کی فطرت تو بدلے گی نہیں، کیونکہ تو آج کی پہلے 100 سال پہلے بھی یہی ریت آ رہی ہے اور آگے بھی یہی ریت آئے گی۔ جس کا مطلب ہوگا تو جس سے مطلب اسی کی پریت ہوگی اور اسی سے ہی ہم اس کو ہی اچھا سمجھیں گے، ایون کہ وہ سال کے لیے اچھا ہے یا 2 سال کے لیے اچھا ہے، لیکن جب وہ ایک دم ٹھیس پہنچاتا ہے نا دل کو تو بڑا ہی دکھ لگتا ہے۔ لیکن ہم مینٹلی طور پر اگر اپنے دل سے یہ ایکسیپٹ کر لیں کہ یہ دنیا ہے اور دنیا میں ایسا ہی ہوتا آیا ہے، ہوتا آئے گا اور ہوتا چلا جائے گا، تو ہم کیوں نہ دوسروں کے چینج کرنے سے اپنے آپ کو چینج کریں، اپنے آپ میں چینجنگ لائیں، تاکہ یہ ایسا ہونا ہی نہ پڑے، ہمیں کسی سے دلی طور پہ دکھ ہونا ہی نہ پڑے۔ وہ کہتے ہیں نا ٹھوکر لگتی ہے انسان کو سنبھلنے کے لیے، کوئی بادام کوئی چیز انسان کو نہیں بدلا سکتی جب ایک ٹھوکر جو ہوتی ہے وہ انسان کو چینج کر دیتی ہے۔ اور وہ ٹھوکر کیا ہوتی ہے؟ وہ ٹھوکر یہی ہوتی ہے نا کہ کسی کو بدلانے سے کسی کی فطرت چینج نہیں کی جا سکتی، کسی کو ہم چینج نہیں کر سکتے۔ وہ جب ہمیں دلی طور پر یا مینٹلی طور پر ہمیں ٹارچر کرتا ہے تو ہم کیا فیل کرتے ہیں؟ ہمیں دلی ٹھوس پہنچتی ہے اور ہمیں ٹھوکر لگتی ہے۔ یہ آپ نے پوائنٹ اوائڈ کرنا ہے، آپ نے اپنے آپ کو چینج کرنا ہے، دوسروں کو چینج کرنے کے بجائے۔ وہ کہتے ہیں نا بدل دیے ہم نے زندگی کے اصول، جو یاد کرے گا وہی یاد رہے گا۔ تو نیکسٹ پوائنٹ از ان کے کم بولیں زیادہ سنیں، کیونکہ جتنا آپ بولیں گی نا اتنی آپ دھستی چلی جائیں گی، اور جتنا کم سنیں گی اتنے ہی دوسرے لوگوں کے پوائنٹ آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جائیں گے۔ کہتے ہیں کسی کے اگر فیملی میں یا کہیں بھی آپ بولتی ہیں نا زیادہ تو آپ کو کیا سمجھا جائے گا؟ یہ بہت پڑ کرتی ہے، یا یہ بولتی ہی ایسے ہے، یا ہوتا ہی ایسے۔ اگر کسی کو سمجھنا ہے تو اپنے بولنا کم اور سننا زیادہ ہے۔ کہتے ہیں نا کہ سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے، کم بولنے سے پہلے سوچو، پہلے تولو پھر بولو۔ وہ آپ نے سنا ہے نا کہ پہلے، آج کل تو اتنے پوائنٹس بھی ہیں کہ پہلے تولو اور پھر بولو، کیونکہ وہ اس کی ایگزامپل بالکل سیم ایسے ہے کہ کسی کے ساتھ بات کرنے سے پہلے اپنی لینگویج یا اپنے الفاظ کو دیکھ لینے کہ آپ نے کیا بات کیا اور کیا اگلی بات کو ٹھیس پہنچ رہی ہے یا نہیں۔ اگر ہم یہ بات کو سمجھ جائیں نا کہ ہم نے یہ بول رہے ہیں تو کسی کو ایسی بات سے ٹھیس پہنچے گی تو ہم ایسے بولیں گے ہی نہیں، ہم ایسی بات کریں گے ہی نہیں جو دوسروں کو ٹھیس پہنچے گی۔ اسی لیے کہتے ہیں دوسروں کو سمجھنے کے لیے اس کی سننی بہت ضروری ہے، اور اگر اسپیک پو کریں گے تو آپ ہمیشہ لاس میں جائیں گے، اور لاس کے لوگ وہی ہوتے ہیں جو زیادہ بولنے والے ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے کہ ترقی میں کون ہوتا ہے زیادہ؟ کون اوور کانشیس اوور ہوتا ہے؟ کون زیادہ تر یہ ہوتے ہیں جو کم بولتے ہیں، اور کیونکہ عمل ان کا زیادہ ہوتا ہے، بولتے کم ہیں عمل زیادہ کرتے ہیں۔ اور جو لوگ خواتین جو ہوتے ہیں زیادہ بولتی ہیں وہ عمل کم اور بولتی زیادہ ہیں۔ تو یہ پوائنٹ آپ نے غور سے یاد کر لینا ہے کہ آپ نے بولنا کم سننا زیادہ ہے، کیونکہ زیادہ بولنے والوں کی اہمیت نہیں ہوتی۔ آج تک تھا میرا یہی تک تھا ولاگ، نیکسٹ ولاگ میں پھر ملتے ہیں۔ اگر آپ کو ذرا سے بھی کوئی پوائنٹ اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک کر لیں، سبسکرائب کر لیں، تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ آپ سب کو میرا پیار اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا مجھے بالکل۔ تب تک نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔